بات کرتے ہیں سینڈک سے 150 کلومیٹر دور بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کے ہاٹسٹ پروجیکٹ کی۔ ریکوڈک، جس کے سینے میں چھپے سونے کی ورث آج کے ریٹس کے مطابق 74 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ ریکوڈک پر کام کا آغاز بھی مڈ 90s میں سینڈک کے ساتھ ہی ہوا۔ شروع میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے امریکی کمپنی بی ایچ پی کے ساتھ چاغی ہلز جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق بی ایچ پی کو 75% اور بی ڈی اے کو 25% حصہ ملنا تھا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے کیا گیا کہ فیزیبلٹی رپورٹ جمع ہونے کے بعد مائننگ لیز بی ایچ پی کو ہی دی جائے گی۔ لیکن جب اگلے کئی سالوں تک اس منصوبے پر کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو سن 2000 میں بی ایچ پی نے یہ حصہ آسٹریلی کمپنی منکور کو بیچ دیا، جس نے پھر 2006 میں یہ حصہ تیتھیان کاپر کمپنی کو فروخت کر دیا۔ 2010 میں جب ٹی سی سی نے مائننگ لیز کے لیے درخواست دی تو بلوچستان حکومت اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئی، اور ساتھ ہی وفاقی حکومت نے ڈاکٹر سمر مبارک من کی سربراہی میں ایک علیحدہ منصوبہ شروع کر دیا، جن کا دعویٰ تھا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ سارا سونا تو میں آپ کو بغیر کسی بیرونی مدد کے نکال کر دے سکتا ہوں۔ ایز اے پاکستانی آئی تھنک یہ ہمیں خود کرنا چاہیے، اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ 1 ٹن نکالیں، 100 ٹن نکالیں، 1 بلین ٹن نکالیں، جو بھی نکالیں گے پاکستان کا ہوگا 100%۔ بات سپریم کورٹ تک پہنچی اور پہلے ٹرم میں معیشت کو اسٹیل مل فیصلے سے بے پناہ نقصان پہنچانے کے بعد جنوری 2013 میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اپنے دوسرے ٹرم میں ریکوڈک معاہدے کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ یہ دیکھے بخیر کہ اس معاہدے پر فائنل ایڈجوکیشن کا اختیار پاکستانی سپریم کورٹ نہیں بلکہ انٹرنیشنل سینٹر آف سیٹلمنٹ فار انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے پاس ہے۔ تیتھیان والے آئی سی ایس آئی ڈی پہنچ گئے، جہاں سے 6 سال بعد نہ صرف ٹی سی سی کے حق میں فیصلہ دیا گیا بلکہ پاکستان پر 6 بلین ڈالرز کا جرمانہ بھی ٹھوک دیا۔ قانونی ماہرین کی فیس اور دوسری پینلٹیز ملا کر یہ رقم 11 ارب ڈالرز کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کو بتائیں یہ آئی سی ایس آئی ڈی کی تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا جرمانہ تھا۔ ویسے یہ آئی سی ایس آئی ڈی بھی ایک بڑی فلم ہے۔ دنیا بھر میں سرمایہ کار کمپنیاں جب ترقی پذیر ممالک میں پیسے لگاتی ہیں تو انہیں سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کہیں مقامی حکومت ان کا منصوبہ روک نہ دے یا مقامی عدالتیں غیر جانبدار رویہ اختیار نہ کریں۔ انہیں خدشات سے بچنے کے لیے 1966 میں ورلڈ بینک کے تحت ایک بین الاقوامی نظام بنایا گیا جسے کہتے ہیں آئی سی ایس آئی ڈی، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس۔ یہ ادارہ آئی ایس ڈی ایس نظام کا حصہ ہے جو صرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی ملک نے ان کے ساتھ معاہدہ توڑا ہو تو وہ مقدمہ کر سکتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ملک سرمایہ کار کمپنی پر جوابی مقدمہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے خلاف ریکوڈک کیس اسی آئی ایس ڈی ایس نظام کے تحت چلا۔ تیتھیان کاپر کمپنی نے آئی سی ایس آئی ڈی میں مقدمہ دائر کیا کہ بلوچستان حکومت نے بغیر قانونی جواز کے انکار کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ ویسے آئی سی ایس آئی ڈی کا سسٹم بہت ہی متنازع سمجھا جاتا ہے کیونکہ تمام مقدمات کی سماعت خفیہ طور پہ ہوتی ہے، قانونی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ثالثی کرنے والے وکلا کی غیر جانبداری مشکوک ہوتی ہے، اور اہم بات یہ ہرجانے کی رقم کیسے طے کی جاتی ہے، کوئی واضح طریقہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وطن عزیز اس چکر میں کیسے پھنسا، تو اس کے لیے فادر آف ڈکٹیٹرشپ ایوب خان کے دور میں جانا پڑے گا۔ پاکستان نے آئی سی ایس آئی ڈی کا معاہدہ 14 اکتوبر 1966 کو منظور کیا اور 2 دن بعد اس پر دستخط بھی کر دیے۔ بائی دا وے انڈیا نے آج تک اس پر سائن نہیں کیا ہے، لیکن یہ معاہدہ آئی سی ایس آئی ڈی کو خود بخود ثالثی کا اختیار نہیں دیتا۔ یہ خلا پر کیا گیا بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز سے، یعنی 2 ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے تحفظ کے معاہدے سے، اور ریکوڈک کیس پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 1998 میں ہونے والی بی آئی ٹی کی بنیاد پر آئی سی ایس آئی ڈی کے تحت سنا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹی سی سی کی اونر کمپنیز اینٹافیگسٹا اور بیرک گولڈ کا تعلق تو چلی اور کینیڈا سے تھا، تو پھر آسٹریلیا کے ساتھ بی آئی ٹی پر یہ کیس کیسے سن لیا گیا؟ کیس ایسے سنا گیا کہ تیتھیان والوں نے اس قانونی لوپ ہول سے فائدہ اٹھانے کے لیے آسٹریلیا میں اپنی ایک سبسیڈری رجسٹر کی اور پھر کیس کیا۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر بھی ہماری حکومتیں 60 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ بی آئی ٹیز کر چکی ہیں، جو کسی بھی ترقی پذیر ملک سے زیادہ ہے، یعنی 100 پیاز بھی کھاؤ اور 100 جوتے بھی۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان بیوروکریسی کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پر ان بی آئی ٹیز کے ذریعے کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اور اسی لیے اس بڑی تعداد میں
ऐसे मुआहदे किए गए, बस मुआहदे ही करवा लो इनसे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस ट्रक की बत्ती के पीछे डॉक्टर समर मुबारक ने कौम को लगाया था, वो भी अरबों रुपए खाने के बाद 2015 में क्रैश हो गया। यानी मुफलिसी में आटा गीला हो चुका था, लेने के देने पड़ चुके थे। मगर फिर इमरान खान के दौर में तैथियान की ओनर कंपनी बैरिक गोल्ड और एंटोफेगेस्टा को एक बार फिर इंगेज किया गया। कुछ लालच दी गई, मिन्ना समाजत की गई और एक नई डील तैयार कर ली गई, जिसका ऐलान खुद इमरान खान ने किया। नई डील के मुताबिक बैरिक गोल्ड का इस प्रोजेक्ट में शेयर अब 50% होगा। पहली डील में इन्वेस्टर कंपनी का हिस्सा 75% था, बाकी 50% पाकिस्तान के पास होगा, जिसको बलूचिस्तान हुकूमत और 3 वफाकी इदारे बराबर बांटेंगे। हाँ, पाकिस्तान को चिली की एंटोफेगेस्टा को $90 करोड़ ज़रूर देने पड़ेंगे, जो अब इस प्रोजेक्ट में मजीद इंटरेस्टेड नहीं। तो मुझे मैसेज आई कि जिस कंपनी को अवार्ड हुआ है बैरिक गोल्ड, उसका उनका जो चेयरमैन है वो मेरे से बात करना चाहता है। तो वो मुझे कहता कि क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया में, एशिया में नहीं, दुनिया में जो सोने के रिजर्व्स आपके पास है दुनिया में सबसे ज्यादा है और बेहतर है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था, मैं तो समझा वहां तांबे के रिजर्व है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वहां सोना भी है।